یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 اور 187 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ ان کو ان کی شرارتوں میں سرگرداں چھوڑے رکھتا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کے قائم ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے اس کی خبر میرے رب کے پاس ہی ہے، وہی کھول کر دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر۔ وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ آپ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے اس کی خبر خاص اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مذکور آیات سے پہلے کی آیات میں کفار اور منکرین کی ضد اور ہٹ درمی اور کائنات اور اس میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہوئے قدرت کے نشانیوں پر دیکھتے ہوئے حق پر نہیں آ رہے ان نشانیوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں سمجھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے جو کہ دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے، ان کے لیے یہ تنگی کا باعث ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ایسے لوگوں کو گمراہی کے اندر بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہرگز نہیں کہ اللہ رب العزت جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت پر لے آئے، بلکہ اس بات سے مراد یہ ہے کہ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں سے استدلال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، آخرت پر ایمان نہیں لائے اور اپنے لیے انہوں نے گمراہی کا راستہ اور نفس پرستی کا راستہ اختیار کر لیا، تو وہ گمراہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے اسی راستے کو کھول دیا، اور پھر اسی راستے میں یعنی گمراہی کے راستے میں ہی وہ گمراہ ہوئے اور سرگرداں رہے، اسی کے اندر ہی چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا وقت اس دنیا کے اندر پورا ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے حق کے قبول نہ کرنے سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ کا فرض منصبی یہ تھا کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے جو کہ آپ نے پہنچا دیا، اور اس پہنچا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہ مانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ ایک ان کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، ایک تقدیری معاملہ ہے جس میں آپ کو دخل نہیں۔
اس لیے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے ایک تسلی عطا فرمائی۔ اس صورت کے مضامین میں 3 مضامین اہم ہیں، ایک توحید، رسالت اور آخرت، اور یہاں پر بھی یہ چیزیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ توحید کا بھی ذکر، رسالت کا بھی، اور آخرت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ یہی 3 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے توحید تو ظاہر ہے کہ جب تک اس کو قبول نہ کیا جائے اس وقت تک ایمان میں داخلہ ہی نہیں، اور رسالت بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور آخرت کے لیے فرمایا گیا کہ ایک ایسی چیز کہ جس کا ظاہر کے اعتبار سے وجود موجود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دینے پر کہ آخرت قائم ہونے والی ہے اور اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آنے والی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار بطور استہزاء کے اور تمسخر کے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ قیامت کے آنے کی خبر دیتے ہیں تو آپ اور اس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، تو آپ متعین کر کے بتائیے کہ یہ قیامت جو ہے وہ کب قائم ہوگی، کس تاریخ کو قائم ہوگی، تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ تو فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، اور اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات جو رشتہ داری کے ہیں ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ عام طور پر اگر لوگوں کو نہیں بتاتے تو کم از کم ہمیں ضرور بتا دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الساعہ، یعنی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ساعہ جس کا معنی گھنٹے کا یا گھڑی کا آتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں یہ لفظ اس دن کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ساری مخلوقات کی موت کا اور تباہی اور بربادی کا دن ہوگا، رب العالمین کے حضور میں پیش ہوں گے، جس کو قرآن نے قیامت بھی اور آخرت بھی فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے عالم اور باخبر کے درمیان ہیں، اصل میں اس شخص کو حفیٌ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی معاملے کی پوری تحقیق کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہتے تھے کہ انک حفیٌ عنہا، کہ گویا آپ کو اس بارے میں پوری خبر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر اسے بتا نہیں رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے جو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ انما علمها عند ربی، کہ میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، نہ وہ وقت سے پہلے آئے گی نہ وقت کے بعد آئے گی، اور نہ کسی کو اس کے بارے میں علم ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرمائیں گے تو وہ قائم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس یہ قیامت اچانک آئے گی، تمہاری بے خبری میں آئے گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دفعتاً اور اچانک آئے گی، کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ ایک شخص گھاک کو دکھانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولے گا اور وہ ابھی معاملہ طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور وہ ابھی اس کو استعمال کرنے بھی نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور وہ ابھی مرمت کر نہ پایا ہوگا کہ قیامت ہو جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا اور ابھی منہ تک نہ پہنچائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آیت میں ان لوگوں کے سوال کا پھر اعادہ کیا گیا کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، قیامت کے بارے میں تو فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رہا دوسرا سوال کہ گویا آپ اس بارے میں ان کے خیال کے مطابق آپ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر جو ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی تحقیق اور اس کا علم ضرور حاصل کر لیا ہے، مگر کسی وجہ سے آپ عام لوگوں کو نہیں بتا رہے، تو پھر وہ اس کا واسطہ دیتے تھے اپنی قرابت کا اور رشتہ داری کا،
کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں پورا پورا بتلا دیجئے۔ اس کے بارے میں اس سوال کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ آپ کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اس حقیقت کو ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے کہ قیامت کے واقع ہونے کی صحیح تاریخ اور صحیح موقع اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ علوم اللہ صرف اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ علوم محفوظ رکھے ہیں، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم جو ہے وہ نہیں عطا فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ کب قائم ہوگی اور اس کے نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی۔ البتہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ان کو بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہے جس طرح کے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں، یعنی اس قدر میرے آنے کے بعد قیامت جو ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں جب قرب قیامت ہوگی تو جلد جلد جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کے قریب ہو جانے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ کس وقت متعین وقت میں قائم ہوگی، کس صورت میں قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے وقت کو متعین کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ جیسا کہ تفسیر اور ترجمہ کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے کہ یہ کب قائم ہوگی۔ جس طرح کہ انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کا کسی کو علم نہیں ہے، اسی طرح قیامت جو کہ پورے عالم کی اجتماعی موت ہوگی، اس کا بھی علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور ان دونوں معاملات کے اندر جو حکمت ہے اس کو مبہم رکھنے میں وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر ہو جائے گی اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء اور جھٹلانے کا موقع ہاتھ آ جائے گا، اور اس سے ان کی بدعملی اور سرکشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے تحت اس تاریخ کو اور اس معاملے کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے دور کرنے کا سبب بن جائے۔ اس لیے ان آیت میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی اور اللہ کے حضور میں سب کو پیش ہونا ہوگا، تو ان کے عمر کے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال کا جائزہ وہاں پر ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نتیجے میں انہیں یہ نعمتیں، اچھے اعمال کی صورت میں نعمتیں اور برے اعمال کی صورت میں سزا جو ہے ان کو ملے گی۔ تو ایک عقل مند آدمی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس کی تاریخ اور اس کا وقت متعین کرنے کی فکر میں پڑے، بلکہ اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت عمر کو غنیمت جان کر اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیاری کے لیے لگا دے اور مشغول ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرتا رہے، ایسے جیسے کہ کسی آگ سے ڈرا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔